خوبصورت امام بعد امام، امام نے کوئی لمبی چوڑی بات ہی نہیں کی، امام بعد امام، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک. یہ ہے توصیل قول، یہ ہے اتصال قول کہ جو پروردگار عالم کے خاص اذن اور ارادے سے ہو رہا ہے. لعلہم یتذکرون، کاش یہ نصیحت پا جائیں. یعنی ایک کے بعد ایک امام آتا رہے گا تاکہ ہم اور آپ نصیحت حاصل کریں. اور پھر اس کے بعد لا نبتغی الجاہلین، تم کو تمہارا مبارک دین، تمہارے اعمال مبارک، ہم کو ہمارے اعمال مبارک، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. لا نبتغی الجاہلین، اس سے پہلے کی آیت کا ٹکڑا سلام علیکم. اور یہ عادت ہے، جب بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ جب بھی جہلا کی بات سنو، نادانوں کی بات سنو، تو وہاں سے گزرتے ہیں اذا مروا باللغو مروا کراما. جب یہ دانا اور حکیم لوگ، یہ متقی اور یہ علم الہی کے حامل لوگ، یہ جو قیامت کو دیکھ رہے ہیں، یہ لوگ جب کسی بیہودہ فضول کسی غلط چیز کے پاس سے گزرتے ہیں، اذا مروا باللغو مروا کراما، بڑے وقار کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ. چھچورا پن نہیں ہوتا، اوچھی حرکت نہیں ہوتی، گھٹیا پن نہیں ہوتا. یہ آپ کو اس آیت کی مصداق جو شخصیات ہیں ان کی ذات میں یہ دکھے گا. چاہے آپ جناب امیر کو لیجئے، علی ابن ابی طالب کو، چاہے علی ابن محمد نقی الہادی کو لیجئے، جب بھی لغو کے پاس سے لہٰذا لقد وصلنا لهم القول. اب آپ کی سمجھ میں آیا، یہ قول اتصال، وصلنا یعنی توصیل، یعنی واو صاد لام جوڑ کر رکھا ہے ہم نے اس قول کو. اب اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس قول کو جوڑ کے رکھا ہے، تو اب آپ وہ آیت بھی اپنے ذہن میں لائیے. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے جلائے ہوئے نور کو اپنی پھوکوں سے بجھائیں. بھائی تم نہیں بجھا سکتے، خدا نے جوڑ کر رکھا ہے، خدا نے روشن کر کے رکھا ہے. لہٰذا کبھی ذکر کیا گیا نور کی صورت میں، کبھی ذکر کیا گیا وصل قول کی صورت میں، توصیل قول کی صورت میں، کبھی وصیت کی صورت میں، کبھی میراث کی صورت میں، کبھی امامت کی صورت میں، کبھی طہارت کے تسلسل کی صورت میں. تمام کی تمام چیزوں کو اگر آپ جا کر دیکھیں تو ان تمام کا سلسلہ جا کر ختم ہوتا ہے ذات خداوند تبارک و تعالیٰ پر، رسول اللہ سے ہوتے ہوئے کہ سلسلہ وصیت کا وہاں سے چلا. لہٰذا یہ معمولی بات نہیں ہے کہ آپ خدا کی وصیت کے مطابق اس فرش پر آ کر بیٹھے ہیں. بخدا واللہ کوئی اس میں جوش خطابت کی بات نہیں ہے، کوئی عقیدت نہیں ہے، کوئی تعصب کی بات نہیں ہے. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے کہ ہم یہاں پر وصیت خدا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى کو ادا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. لہٰذا براہ راست فرش اعظم پر آنے والا متصل ہوتا ہے رسول خدا سے، جناب سیدہ سے، کیونکہ ان کے گھر والوں کا حق ادا کرنے کے لیے آپ آئے ہیں. اب آتے ہیں اس امام ہمام حضرت ابی الحسن الثالث علی ابن محمد النقی الہادی علیہ الصلوۃ والسلام. ہمارے تین امام بچپنے میں، بہت بچپنے میں، کم سنی میں، چھٹپنے میں امام بنے. سب سے پہلے حضرت امام محمد تقی، دوسرے امام علی نقی، اور تیسرے امام زمانہ. اگرچہ معجزات ہر امام سے بچپنے میں صادر ہوئے، امیر المومنین کے معجزات موجود ہیں کہ آغوش رسالت میں جب آئے، خانہ کعبہ میں سے تشریف لائیں جناب فاطمہ بنت اسد، تو جناب امیر نے قرآن پڑھ کے سنایا. یہ روایت میں ہم کو ملتا ہے، اور وہ واقعات. لیکن امامت کا عہدہ تفویض ہونا یہ ایک الگ بحث ہے اور ایک الگ گفتگو ہے قرآن کے لحاظ سے. لہٰذا تین امام ہیں، ایک امام محمد تقی علیہ السلام، دوسرے امام علی نقی، اور تیسرے امام زمانہ علیہ السلام. یہ تین امام 6 اور 8 سال کی برس کی عمر میں یہ امام بنے. سب سے پہلے امام محمد تقی علیہ السلام کا واقعہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت کم سنی کے عالم میں امام بنے، امام رضا کی شہادت کے بعد.
آج جس امام کی شب شہادت ہے تو وہ یہ جو امام ہادی علیہ السلام ہے یہ امام بنے یا 8 برس کی عمر میں یا 6 برس کی عمر میں. کیا مطلب اس کا؟ اب یہ ذرا سی تاریخوں کی بات ہے, میں تو ظاہر سی بات ہے کہ بتانے کی کوشش کروں گا. 2 روایتیں ملتی ہیں ہم کو. امام ہادی علیہ السلام یا 212 میں پیدا ہوئے یا 214 میں, 212 ہجری یا 214, یہ 2 روایتیں ہیں. امام محمد تقی علیہ السلام کب شہید ہوئے؟ 220 میں. اگر بیٹا پیدا ہوا ہے 214 میں اور باپ دنیا سے جا رہا ہے 220 میں تو 6 برس کی عمر میں امام بنے. اگر بیٹا پیدا ہوا ہے 212 میں اور باپ دنیا سے جا رہا ہے 220 میں تو 8 برس کی عمر میں امام بنے. لہٰذا امام علی نقی علیہ السلام کے بارے میں سید الشہداء پر بڑے ظلم ہوئے, کربلا کے واقعات آپ کے سامنے ہیں, لیکن سید الشہداء جس طرح سے مدینہ میں زندگی گزاری اور امام علی نقی علیہ السلام نے یا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان پر جو ظلم ہوئے, ان پر جو عرصہ حیات کو تنگ کر دیا گیا, جس دباؤ میں رکھا گیا, عجیب انداز سے ایک نفسیاتی پریشر ڈالا گیا, نفسیاتی لحاظ سے ذہن کو مفلوج کرنے کے لیے, خوف و ہراس پھیلانے کے لیے. کوئی آپ کے پاس ملنے نہیں آ سکتا, آپ کسی سے ملنے نہیں جا سکتے, بغیر بتائے ہوئے ہرکار حکومت کے گھر میں کود رہے ہیں آپ کے رات کو کہ کیا کر رہے ہو. کبھی حکم دیا جاتا تھا کہ جس حال میں بھی ہے ابو الحسن اس کو لے کر آؤ. تو یہ ایک بڑی کرب کی اور اذیت کی زندگی ہے. پھر اس کے بعد امام علی نقی علیہ السلام کے وکلاء کو گرفتار کیا گیا, ان کو قید میں رکھ کر طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی گئیں. لہٰذا آتے ہیں دوبارہ تاریخ ولادت کی طرف. تاریخ ولادت کیا میں نے کہا؟ 212 یا 214. لہٰذا 6 برس یا 8 برس کی عمر میں آپ امام بنے. ولادت کہاں پر ہوئی؟ مدینے کے پاس ایک جگہ ہے سریہ, صاد رے یہ الف. والدہ کون تھیں آپ کی؟ سمانہ مغربیہ. اگر آپ جا کر دیکھیں مغرب کس جگہ کو کہتے ہیں عربی میں اور فارسی میں, خود ملک کا نام ہے مغرب. یہ اندلس جو پرانا تھا اسپین, اگر اس سے آپ نیچے ساؤتھ کی طرف آئیں تو وہ سمندر عبور کرنے کے بعد جو چھوٹی سی بہت پٹی ہے اس طرف آپ آئیں گے تو وہاں پر اس جگہ کو کہتے ہیں مغرب. وہاں سے سمانہ مغربیہ آئیں کہاں تک؟ پہلے شام اور اردن اور پھر اس کے بعد مدینے اور پھر وہاں سے امام کے ساتھ عقد ہوا. یہاں پر ایک بات ہے کہ بڑی عجیب چیز ہے کہ پروردگار عالم نے ائمہ کی ماؤں کے بارے میں بڑا خیال رکھا ہے کہ کس تقوی کی یہ خاتون ہونی چاہیے, کس مرحلے کی. اگر دنیا کے اس کونے میں بھی ہے کوئی خاتون تو وہاں سے پروردگار عالم نے اسباب کو فراہم کیا اور کسی طرح سے وہ بی وہ خاتون ہوتے ہوتے امام کے نکاح میں آئیں. امام محمد تقی علیہ السلام اپنی زوجہ کے بارے میں فرماتے ہیں, امام محمد تقی علیہ السلام اپنی زوجہ کے بارے میں, یعنی کس کے بارے میں؟ امام علی نقی علیہ السلام کی مادر گرامی کے بارے میں. یہ جو جملہ کہہ رہا ہوں کس کا؟ امام علی نقی علیہ السلام کی مادر گرامی یعنی سمانہ مغربیہ. کیا فرماتے ہیں؟ عارفتن بحقی, یہ خاتون میری زوجہ میرے حق کو پہچانتی ہے. یہ وہ وصف ہے کہ اگر اس خصوصیت کے ساتھ آپ زیارت کو جائیں ائمہ کی تو جنت واجب ہو جاتی ہے. عارفتن بحقی یعنی زوجہ ہیں لیکن عرفان اور معرفت حق رکھتی ہیں. لا یقربہ شیطان مارد, شیطان کا میری زوجہ پر کوئی بس نہیں چل سکتا. ولا ینالھا کید جبار عنید, اور کوئی بھی جبار حاکم اس کا کسی بھی قسم کا ہتھ کنڈا میری اس زوجہ کے اوپر نہیں چل سکتا. خوب توجہ کیجیے گا, آپ بہت متقی ہیں, آپ بہت نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, لیکن اگر کوئی آئے آپ کو یا مجھے آ کر اور ہماری آنکھوں میں دھول جھونکنا چاہے, معذرت کے ساتھ ہم کو کوئی بے وقوف بنانا چاہے, تو ہم اپنی ان تمام نماز روزوں کے باوجود ہو سکتا ہے کہ ہم نادانی کا شکار ہو جائیں, ہو سکتا ہے. لیکن یہ خاتون عقل و شعور اس مرحلے پر ہے کہ لا تنالھا ید جبار عنید, کسی بھی جبار عنید دشمن کا کوئی ہتھ کنڈا میری زوجہ کے اوپر کارگر ثابت نہیں ہو سکتا. یعنی جہاں تقوی ایسا ہے کہ عارفتن بحقی, وہاں عقل و شعور اور ادراک اس مقام پر ہے کہ کوئی بھی جابر و ظالم حاکم اس بی بی کے اوپر اپنا کوئی ہتھ کنڈا, کوئی سازش کا شکار نہیں کر سکتا. یہ ایک بڑا مسئلہ ہے سرکار. آپ قرآن میں جا کر دیکھیے کہ ضرب اللہ مثلا للذین کفروا, پروردگار عالم مثال دیتا ہے جو لوگ کافر ہو گئے
کس کی مثال دیتا ہے؟ امرأۃ نوح و امرأۃ لوط، جناب لوط اور جناب نوح کی بیویوں کی مثال دیتا ہے. کانتا تحت عبدین صالحین، ہمارے دو صالح بندوں کے پاس تھیں، فخانتہما، نہیں سمجھ پائیں، دھوکہ دیا. یعنی نبی کے ساتھ رہ رہی ہیں، نبی کے گھر میں رہ رہی ہیں، وحی نازل ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود جناب نوح اور جناب لوط کی بیوی نجات پانے والوں میں سے نہیں بن سکیں. یعنی یہ وہ مقام ہے کہ کس نبی کے پاس جناب لوط، کس نبی کے پاس جناب نوح آدم ثانی ان کے گھر میں ہیں، ایک چھت کے نیچے رہ رہی ہیں، اپنے شوہر کے کردار اور اخلاق کو دیکھتی ہیں، لیکن اس کے باوجود مرتبہ یہ نہیں ہے کہ جو اس بی بی کا ہے لا ینالھا کید جبار عنید، کسی قسم ظالم کا ہتھ کنڈا نہیں چل سکتا. یعنی عقل و شعور اس مرحلے پر، دین اس مرحلے پر. دین کہاں پر؟ دین اس مرحلے پر عارفتن بحقی. دین کس مرحلے پر؟ لا یقربہ شیطان مارد، شیطان نزدیک نہیں ہو سکتا. اور عبادت کے جو اوصاف ہیں، جو عبادت بتائی گئی ہے مادر گرامی کی، جناب سلمان مغربیہ کی، وہ ایک بڑی عجیب چیز ہے. لہٰذا ہماری جو بچیاں ہیں، مائیں بہنیں ہیں، وہ اس بات کو سامنے رکھیں کہ اولاد کو اگر آپ کو صحیح کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے اوپر کام کرنا ہوگا. اور آسان نہیں ہے، آسان نہیں ہے، یقیناً آسان نہیں ہے، یقیناً آسان نہیں ہے. اب اگر میں یہاں پر گفتگو شروع کروں تو وہ فیملی لائف اور فیملی ایشوز اور گھر کے اندر کیا سلسلے ہیں اور جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر کیا کیا شرعی مسائل پیش آتے ہیں، بات وہاں چلی جائے گی. شب شہادت کی مجلس ہے، میرے لحاظ سے مجھے بالکل مناسب نہیں لگتا، اس بات کو کسی اور دن کے لیے رکھیں گے. تو یہ امام کی مادر گرامی اور پدر گرامی امام محمد تقی علیہ السلام. نام کیا ہے؟ علی، اور پھر لقب کیا ہے؟ نقی، دوسرا لقب ہے ہادی، اور ایک اور لقب بھی ہے متوکل. لیکن روایت میں لکھا ہے کہ امام کہتے تھے کہ یہ لفظ استعمال مت کرو میرے لیے، کیونکہ بادشاہ کا بھی لقب یہی ہے. اب وہ کیا وجہ رہی ہو مجھے نہیں پتا، غلطی ہو جائے گی، اشتباہ کا امکان ہے، کیا لوگوں کے ذہن میں آئے گا اللہ جانے یا امام جانے، ہمیں نہیں پتا. لہٰذا ایک اور جو لقب ہے امام ہادی علیہ السلام کا وہ ہے ابو الحسن. ابو الحسن آپ کے یہاں 4 امام ہیں. جناب امیر المومنین کی کنیت ہے ابو الحسن، لیکن روایات کے اندر کبھی بھی جناب امیر کو ابو الحسن نہیں کہا گیا. جناب سیدہ نے مخاطب کیا ابو الحسن سے، صحابہ نے مخاطب کیا ابو الحسن سے، اور رسول خدا نے مخاطب کیا ابو الحسن کہہ کر. لیکن آپ کو کبھی چھٹے امام کہتے ہوئے نہیں دیکھیں گے ان ابی الحسن، کہیں گے ان امیر المؤمنین. ہاں یہ بالکل صحیح بات ہے، بالکل یہ لطف لینے والی بات ہے، ان امیر المؤمنین. کیونکہ آپ جانتے ہیں امیر کا مطلب یہاں پر وہ امیر نہیں ہے، بلکہ امیر کا مطلب جو آذوقہ، جو غلہ، جو غذا فراہم کرتا ہے. یعنی مولا فرمانے چھٹے امام کہ اس ہستی سے نقل کر رہا ہوں جو ایمان کا غلہ سب کو فراہم کرتا ہے. امیر یہ چھٹے 5ویں امام کی روایت آپ کے سامنے ہے. امیر تو ابو الحسن ہے تو کنیت جناب امیر کی، لیکن استعمال نہیں ہوتی کہ روایت میں کہا جائے ابو الحسن نے یہ کہا. ہاں جو میں نے بتایا صحابہ نے، جناب سیدہ نے. دوسرا جو ابو الحسن لقب ہے وہ کس کا ہے؟ امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا. تیسرا لقب کس کا؟ امام موسیٰ کاظم کا، لیکن نہیں استعمال ہوتا، بہت کم استعمال ہوتا ہے یہ کنیت. معذرت. جو چوتھا ہے کنیت، چوتھی ہے ابو الحسن، وہ کس کی ہے؟ اسی ذات والا صفات کی، یعنی امام علی نقی علیہ السلام کی. تو امیر المومنین کو ہٹا کر جب بھی آپ دیکھیں ابو الحسن الثالث لکھا ہوا، یعنی تیسرا ابو الحسن، تو آپ یہ مت سمجھ گیا کہ امام رضا کی بات ہو رہی ہے. پہلے ابو الحسن امیر المومنین، دوسرے امام موسیٰ کاظم، تیسرے امام رضا، تو ابو الحسن الثالث یعنی تیسرا ابو الحسن امام رضا نہیں. روایات کے اندر امام رضا ابو الحسن کا لقب کنیت امیر المومنین کے لیے استعمال نہیں کی جاتی، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے. ابو الحسن الثالث کس کو کہتے ہیں؟ جناب امام علی نقی علیہ السلام کو. ہادی اور ابو الحسن الثالث یہ کنیت اور یہ لقب. نقی بھی لقب ہے. پیدا ہوئے میں نے بتا دیا آپ کو 212 214 ہجری میں. والدہ کا نام، والد کا نام، مدینے کے پاس ایک بستی تھی سریہ جس کا نام تھا، وہاں پر آپ کی ولادت ہوئی. اب ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ واقعاً بات کہی جائے کہ اس زمانے میں اسلامی مملکت کے حالات کیا تھے تو آپ کو بڑا عجیب لگے گا مسئلہ. اور یہ میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ جو ترکی زبان بولنے والے تھے، عربی زبان، اور جو اجمی تھے، ان کے درمیان ہمیشہ بیوروکریسی کے اندر چپکلش رہتی تھی، کھینچا تانی رہتی تھی، ہر ایک کا اپنا لابنگ تھی. یہ آج کل کی سیاست آپ جانتے ہیں جو ہو رہی ہے دنیا میں کہ لابنگ تھی. امام نہ ان کے ساتھ تھے، نہ ان کے ساتھ، نہ ان کے ساتھ. دھڑکا تب بھی آپ کو امام سے لگا ہوا ہے. یہ ایک عجیب بیماری ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے. آپ فوجی دھمکوار ہیں، کدوار ہیں گھر میں امام کے، رات کو وقت بے وقت، اور جا کر وہ کہہ رہے ہیں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا قبلہ رخ بیٹھ کر.
اس کے گھر میں کوئی اسلحہ نہیں نکلا، اور پھر اس کے بعد امام کو لے کر آیا جا رہا ہے. یہ عجیب ایک سلسلہ تھا، اور میرے خیال سے یہ ایک بڑی عجیب قسم کی ایک عذاب ہے خدا کا، لعنت ہے خدا کی طرف سے. کیا ہے، پھٹکار ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ یہ ہستی ہے کیسی. اگر اس ہستی سے ہم متصل ہو جائیں گے تو ہماری حکومت بچ جائے گی. میں آپ کو ایک بہت عجیب واقعہ مختصر الفاظ میں بتاؤں گا. امام ہادی علیہ السلام کی زندگی میں جو امام بنے آپ، 6 بادشاہ تھے بنو عباس کے، اور معتصم اور واثق، منتصر، متوکل، معتز، 6 بادشاہ. سب سے زیادہ جو زندگی گزاری امام ہادی نے اپنی امامت کے دور میں وہ معتصم کے ایام میں گزاری. معتصم کو اچھا بادشاہوں کو لکھنا پڑھنا آتا ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، ادب، شعر، جغرافیہ، سائنس، اس دور کی جو چیزیں ہوتی ہیں. لیکن تاریخ نے لکھا ہے کہ یہ صرف جنگجو بہت تھا، اور اس کے لکھنے پڑھنے سے کوئی کام نہیں تھا. بہادر تھا، جنگجو تھا. ہارون کے ذہن میں یہ بات تھی کہ میں کوئی ایسا کام کروں کہ میری حکومت دیر تک چلتی رہے. یہ ہر ایک کے دل میں ہے کہ دیر تک چلتی رہے. لہٰذا اس چیز کو سمجھنے کے لیے اس نے وصیت کی کہ میرے بعد فلاں بنے گا، اور مامون کے بعد فلاں بنے گا، اور فلاں بنے گا. ہمیشہ اگر اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس آیا جائے کہ جن کو دنیا سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ صحیح بات بتاتے ہیں کہ دیکھو اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حکومت چلتی رہے تو یہ کام کرو، اس سے برکت آئے گی، یہ کام نہ کرو، اس سے بے برکتی آئے گی. لہٰذا جناب موسیٰ، جناب ہارون جب فرعون کے دربار میں گئے، نہج البلاغہ میں یہ واقعہ مولا کائنات امیر المومنین نے بیان فرمایا کہ جب یہ دونوں گئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ دیکھو، مولا کے الفاظ ہیں، ان اسلما، اگر فرعون تو اسلام لے آئے اور مومن ہو جا اور اسلام مسلمان ہو جا تو بقا عزہی و دوام ملک ہی، تیری عزت بھی باقی ہوگی، ہم رکھیں گے، اور تیری بادشاہت بھی. فرعون نے جب دیکھا ٹیڑھی میڑھی لاٹھیاں لے کر آئے ہیں، جبہ پہنا ہے اون کا، 2 کوڑی کا لباس، 2 کوڑی کی لاٹھیاں، اتنے بھی پیسے نہیں کہ کسی بڑھائی کے پاس جا کر اچھی خوبصورت فینسی قسم کی واکنگ اسٹک لے کر آئیں. یہ مجھ سے کہہ رہے ہیں قبیلہ کیا ہے، کتنی فوجیں. فرعون نے دیکھا ان کی طرف، اس قابل بھی نہیں سمجھا. جناب امیر نے یہ جملہ نہیں کہا، لیکن میں آپ کو جو وہاں پر واقعات ہوئے، تو جب اس نے ان دونوں کی باتوں کو سنا تو درباریوں کی طرف رخ کر کے کہا، یعنی فرعون نے ان دونوں ہستیوں کو اس قابل بھی نہیں سمجھا لباس کی وجہ سے کہ ان سے گفتگو کر کے کہا تم یہ کام کرو گے. اپنے درباریوں کی طرف کہا دیکھ رہا ہوں ان کو، بما ترون من حال الذل، ذلت کا حال دیکھو، ہم سے کہہ رہے ہیں یہ. لہٰذا یہ خود ایک ائمہ کی حدیثوں میں، اور سب سے بڑھ کر امیر المومنین، اس کے بعد امام محمد باقر، آپ کو ملے گا کہ کسی انسان کو اس کے حلیے کو دیکھ کر تشخیص مت دو یہ کس مقام پر ہے. نجف کے واقعات، کربلا کے واقعات، ایک عجیب و غریب قسم کے پھٹے پرانے بوسیدہ کپڑوں میں، اور پھر اس کے بعد جو واقعات مراجع نے بتائے، جو واقعات مجتہدین نے بتائے کہ ہم اس کو ایسا سمجھتے تھے، یہ ایسا نکلا. عجیب و غریب قسم کے واقعات ہیں. لہٰذا انسان دھوکہ کھاتا ہے ظاہر کو دیکھ کر. ہمیشہ تقویٰ، زہد ضروری نہیں انہی وجودوں میں ہو، انہی انسانوں میں جو آپ کے ذہن میں ایک تصویر ہے. بہرحال تو وصیت کی اس نے کہ اس طرح سے اس کو آگے بڑھاؤ کہ حکومت ہماری دیر تک چلتی رہے. لیکن بہرحال جب تک ایک خاص سسٹم کے تحت حکومت نہیں چلتی تو اس کو کچھ نہ کچھ مشکلات پیش آتی ہیں. اور بیوروکریسی اپنا الگ سلسلہ. کچھ دن نہیں گزرے تھے، کچھ سال، کہ ترکی زبان بولنے والے، عربی زبان بولنے والے اور فارسی زبان بولنے والے فوجیوں کے درمیان اختلافات شروع ہو گئے. اور یہ متوکل کے زمانے میں ہوئے. سب سے زیادہ جو معتصم کے زمانے میں امام ہادی نے زندگی گزاری، انتہائی سخت گیر آدمی اور انتہائی بہادر جنگجو، یہ تمام کی تمام کیفیات اس کے اندر تھی. لیکن اس سے بھی زیادہ سختی جو امام کو ہوئی وہ ہوئی متوکل کے دور میں. آپ کو واقعہ پتہ ہے، امام حسین کی قبر پہ ہل چلا دینا، برابر کر دینا زمین پر، نہر کا رخ اس طرف موڑ دینا. لیکن سرکار آپ موڑ دیجئے نہر کا رخ، لقد وصلنا لهم القول ہو چکا ہے، جڑ چکا ہے. آپ جتنا توڑنے کی کوشش کریں. لعلہم یتذکرون، یہ لوگ شاید ان کو نصیحت حاصل کر لیں. اب یہ اور بات ہے کہ نصیحت وہ حاصل کرتا ہے قرآن کے مطابق، لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید، جس کا دل زندہ ہو، کچھ زندگی کے آثار ہوں. 30,000 میں سے 5 ہی اٹھ کے آئیں گے. حر، بیٹا، بھائی، 2 غلام، تو 30,000 میں سے اگر آپ مائنس کریں 29,000، 995 وہاں رہے، 5 یہاں پر آئے. دل زندہ ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اپنے کان کو ذرا رکھے تو صحیح، دھرے تو صحیح، سنے تو صحیح بات کو.
لہٰذا امام کو اذیت دی گئی. اب کس طرح سے؟ مدینے میں جو والی تھا اس نے لکھا بھائی یہاں پہ مسئلہ ہو رہا ہے اور ہماری کوئی بات نہیں چل رہی، کیونکہ امام میں دو خصوصیتیں ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں. ایک تو فرزند رسول خدا، سب کو پتہ ہے، اور دوسرے فرزند رسول خدا ہیں تو صرف نام کا لیبل نہیں چپکایا ہوا. جب باہر جاتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں واقعاً رسول خدا چلتے ہوئے آ رہے ہیں. عبادت کو، تقوی کو، پاکیزگی کو، کردار کو دیکھ کر آپ بتائیے کہ پورا کا پورا مدینہ گرویدہ اور آئے کہ یہ چلیے آپ. امام نے کہا ٹھیک ہے. مدینہ کے لوگوں کو پتہ لگا ایک بغاوت ہو گئی کہ ہم لے کے نہیں جانے دیں گے، تو بہرحال وہاں پر ذرا رفع دفع کروایا گیا معاملہ، اور متوکل نے خط بھیجا کہ ہم آپ کو بے احترامی کے لیے نہیں بلوا رہے، ہم چاہتے ہیں جو ایسے موقع پہ باتیں کی جاتی ہیں، آپ رسول اللہ کے بیٹے ہیں، ہمارے چچا زاد بھائی ہیں، آپ آئیے. امام کو بلایا گیا اور پھر امام پہنچے سامرہ. 2 سفر کیے امام ہادی علیہ السلام نے سامرہ کے، ایک متوکل کے کہنے پر، اور پھر اس کے بعد 1 سال 1.5 سال رکے اور پھر دوبارہ امام کو بلایا گیا. پھر اس کے بعد امام واپس نہ آ پائے اور وہیں پر شہید ہوئے. ہوا یہ کہ جب امام کو بلایا گیا تو امام ہیں، امام وقت ہیں. اچھا چھوڑ دیجیے آپ امام وقت کو، ہے کون یہ شخص، ہستی کون سی ہے؟ امام علی نقی علیہ السلام. تو ہر شخص کو اس کے مطابق پروٹوکول دیا جاتا ہے. ایک ایسی کاروان سرائے میں، راستے میں جو مسافر خان ہوتے ہیں، ٹھہرایا گیا کہ جہاں پر انتہائی نچلا طبقہ توقف کرتا ہے، اور راوی کہتا ہے جب میں ملنے گیا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا ابن رسول اللہ آپ کا یہ حق نہیں ہے. خان الصعالیق اس جگہ کا نام تھا. خان کہتے ہیں ان کو، INN ان، یعنی وہ کاروان سرا جو راستے میں ہائی وے کے برابر بنی ہوتی ہے. آپ تھک گئے، گھوڑے وغیرہ کو پانی پلائیے، اونٹ کو پانی پلائیے، چارہ ڈالیے، آرام کیجیے، کھانا وانا ملے گا. اور وہاں پہ بھی ظاہر سی بات ہے آج کل کے لحاظ سے 5 اسٹار 4 اسٹار 3 اسٹار یہ سب سلسلہ اس وقت بھی تھا. تو امام نے اس کی حالت دیکھی. امام نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ مولانا یہ آپ کی جگہ نہیں ہے، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ آپ کو اس جگہ پر رکھا گیا صرف اس لیے کہ آپ کی تذلیل کی جا سکے، نعوذ باللہ. امام نے ایک دفعہ اشارہ کیا تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ باغ ہے، بہشت ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، نوکر نوکرانیاں، برتنوں میں کھانے، اور میں مبہوت ہو گیا. اور پھر امام نے اشارہ کیا، منظر ختم ہو گیا. کہا کہ دیکھو میں اپنے الفاظ میں بتاؤں، ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں، ہم یہاں پر جو، میرے الفاظ میں، ہم یہاں پر جو ہیں یہ خدا کی مشیت اور خدا کے حکم کے مطابق ہیں، ورنہ ہم جب بھی چاہیں جس طرح بھی چاہیں تصرف کر سکتے ہیں. یہ امام نے راوی سے محبت کی دلیل ہے کہ امام نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھے. امام کو دیکھنا تھا کیا؟ امام چاہتے تھے میں دیکھوں تو صحیح جنت کیسی ہوتی ہے، حور و غلمان کیسے ہوتے ہیں، نہریں کیسی ہوتی ہیں. اس کے دل کا مداوا کرنے کے لیے امام نے اشارہ کیا. تو لہٰذا امام اپنے شیعوں سے محبت کرتے ہیں. اور امام ہادی علیہ السلام کی زیارت میں ایک جملہ ہے، اشہد انک یا من یلجأ الیہ العباد. اے امام ہادی آپ وہ ہیں کہ جن کی پناہ میں خدا کے سارے بندے آتے ہیں. یہ امام کی ایک صفت ہے. لہٰذا امام گئے. جب گزرے امام، یہ واقعہ 233 ہجری کا، درود پڑھیں محمد آل محمد. یہ واقعہ 233 ہجری کا، 233. امام کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 214 میں فرض کیجئے. 233 کا مطلب کیا ہے؟ 13 اور 6 19، یعنی کتنے سال کی عمر ہے امام کی؟ 19 سال کی. میں صحیح کیلکولیشن کیا ہے نا؟ 19 سال کی، صحیح ہے. 19 سال کی عمر ہے، اور اس میں 19 سال کے آپ نوجوان کو دیکھیے. یعنی یہ شخص ابھی، اس کے فالوورز کتنے ہیں؟ 19 سال کے لڑکے کی حیثیت نہیں ہوتی کوئی. 20-25 سال کر لیں، جہاں پر اتنے بڑے بڑے علماء فقہاء موجود ہیں، سامرہ میں، بغداد میں، کوفے میں، بصرے میں، آخر ڈر کیا ہے 20 سال کے اس نوجوان سے؟ یہ سوچئے ذرا آپ. 20 سال کا نوجوان، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی معاشرے میں کہ کسی کو اپنے پیچھے چلا سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی عمر کو دیکھ کر فیصلہ نہیں کر رہے، آپ جانتے ہیں کہ وجود کی حقیقت کیا ہے. چھوڑنا نہیں ہے مدینے میں، بلاؤ سامرہ. اب 18 ذی الحج امام نکلے مدینے سے، الوداعی زیارت کی قبر مطہر رسول اللہ پر آ کر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر اب ایک واقعہ جو امام کی زندگی کا واقعہ ہے،
جس کا امام سے تعلق نہیں ہے بالکل، اور اسی واقعے کا امام سے تعلق ہے بھی۔ 18 ذی الحج امام سامرہ جا رہے ہیں، مدینے سے سامرہ آج کل کہتے ہیں کہ 1500-1600 کلومیٹر ہے، اور 1500-1600 کلومیٹر تقریباً ہے راستہ آج کا اگر آپ گاڑی کے ذریعے، اس وقت نہ جانے کتنا ہو۔ تو امام کو نجف سے گزارا گیا یا نجف سے گزرے مجھے نہیں پتا۔ 18 ذی الحج کا دن تھا، امام ہادی علیہ السلام نے جا کر اپنے جد حضرت امیر المؤمنین اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلام علیہ کی بارگاہ میں گئے۔ وہاں پر روضے پر جا کر، اس وقت روضہ نہیں تھا، قبر مطہر پر جا کر زیارت پڑھی، جس کو کہتے ہیں زیارت غدیریہ، جو امام ہادی نے پڑھی، وفات الجنان میں موجود ہے۔ وہ زیارت ایسی ہے کہ آپ کو اگر امیر المومنین کے بارے میں فضائل سننے ہیں، آپ کیا مولوی ولیوں سے سنتے رہتے ہیں، جا کر پوتے کی زبان سے سنیے دادا کے فضائل۔ اور ایک اعتراض کا جواب امام ہادی نے وہاں دیا بغیر زبان مبارک کو ہلائے ہوئے، ہر آیت علی، ہر آیت علی، ہر آیت علی۔ سرکار بالکل صحیح کہنا، ہر آیت میں علی کہاں سے آ گئے، ہر آیت میں علی کہاں سے آ گئے؟ تو دیکھیے قرآن ہم نے تو نازل کیا نہیں ہے، جس نے نازل کیا اس سے کہیے، جس پر نازل ہوا اس سے کہیے، اور جو صحابہ کرام کی روایتیں ان سے کہیے۔ لہٰذا اگر آپ جا کر دیکھیں گے تو امام ہادی نے کم از کم 30 کے قریب، کم از کم 30 جو میں گن پایا، اور ہو سکتا ہے میری نگاہوں سے چوک ہو گئی ہو یا میں اس وقت غلطی کر رہا ہوں، آپ جا کر دیکھیے کہ 30-35 کے قریب آیات پڑھی ہیں، اے میرے جد یا امیر المومنین آپ کے بارے میں یہ آیت ہے، آپ کے بارے میں یہ آیت ہے، آپ کے بارے میں یہ آیت ہے، آپ کے بارے میں یہ آیت ہے۔ یعنی اگر آپ کو محبت علی بن ابی طالب کا درس صحیح سے لینا ہے تو اس زیارت کا جا کر ترجمہ آپ پڑھیے، اور پھر دیکھیے کہ بھائی بادشاہ نے بلایا ہے، متوکل نے بلایا ہے، معتصم نے بلایا ہے، ہمیں جانا ہے، اور یہاں پر کیسے جائیں، رکیں، کیا ہو جائے گا؟ علی ابن ابی طالب کی زیارت پر، قبر پر رکے غدیر کا دن، اور زیارت غدیریہ کے نام سے وہ زیارت پڑھی، اور اس کے بعد راویوں نے اس روایت کو نقل کیا، اور اتنی طویل زیارت ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ اس زیارت کی چھوٹی بہن ہے۔ لہٰذا ترجمہ پڑھیے ضرور، آپ اس کا ضرور ترجمہ پڑھیے اور دیکھیے کہ آپ کو کیا ملتا ہے وہاں پر، اور آپ دیکھیں گے کہ عجیب ٹھاٹے مار رہا ہے فضائل علی بن ابی طالب کا سمندر، اور کون پڑھ رہا ہے؟ امام ہادی علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی علی کے فضائل پڑھ رہا ہے۔ اور بڑے عجیب طرح سے۔ دوسرا مسئلہ کیا ہوا؟ دوسرا مسئلہ جو واقعہ امام ہادی کی زندگی میں، زیارت جامعہ کبیرہ۔ زیارت جامعہ کبیرہ آپ لوگ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ سے۔ راوی موسیٰ بن عبداللہ نخعی آ کر کہتا ہے یا ابن رسول اللہ علمنی قولا بلیغا اقولہ اذا زرت احدکم، کوئی ایسی بات بتائیے مجھے، قول، اس نے بھی لفظ قول استعمال کیا، وصلنا لہم القول۔ اب بہرحال یہ ایک مشابہت لفظی ہے، کوئی ایسی بات بتائیے آپ میں سے جس کو بھی زیارت کروں ان کے ذریعے کر سکوں، خصوصیت یہ ہو قولا بلیغا کاملا، آپ کی ذات کی حقیقتیں جو ہیں، بلیغ یعنی پہنچ جانا، بچہ بالغ ہو گیا، بچی بالغ ہو گئی، کیا مطلب؟ یہ 9 سال کی عمر کو پہنچ گئی، یہ 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا، تو ہم کہتے ہیں بالغ۔ حدین بالغ الکعبہ قرآن میں آیا ہے کہ جب آپ کی قربانی کعبے تک پہنچ جائے۔ تو قولاً بلیغاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ایسے الفاظ کے ساتھ زیارت بتائیے کہ جو آپ کے فضائل کو آخری حد تک سمجھا سکے، یعنی جس طرح سے بچہ اپنے بلوغ کی عمر کو پہنچتا ہے، نماز واجب ہو جاتی ہے، اس طرح سے اس زیارت کے الفاظ مولا مجھے ایسے چاہیے کہ آپ کے فضائل کو پہنچا دے آخری منزل تک پڑھنے والے کو۔ امام نے کہا اکتب، لکھو، اور پھر امام نے زیارت جامعہ کبیرہ لکھوائی۔ اچھا اب یہاں پر ذرا رک جائیے آپ، امام ہادی علیہ السلام ہے، امام حسین کی قبر پر حل چلایا جا رہا ہے، پانی چھوڑا جا رہا ہے، زائروں کو طرح طرح کی تکلیفیں جو کم زیادہ کتنی تھیں تاریخ میں ہیں موجود، بہرحال اللہ جانے کیا کس حد تک تھا مسئلہ، ہم تو یہاں بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے، جو تاریخ میں ہے بہرحال وہ ہے۔ امام نے ایک دفعہ بھی اپنے چاہنے والوں کو
یہ نہیں کہا حکومت کے ساتھ کنفرنٹیشن میں آ جاؤ. دیکھیے یہ تاریخ بتا رہا ہوں میں اپنی رائے نہیں بتا رہا. اگر میں پڑھوں قل هو اللہ احد تو یہ میری رائے نہیں، قرآن کی آیت ہے. آپ کو پسند نہیں ہے تو میں کیا کروں. امام کے وکلاء کو قتل کیا گیا، گرفتار کیا گیا، ابن سکیت کو قتل کیا گیا. امام پر شدید، یعنی امام صادق کے زمانے سے یہ ایک ثقافت مومنین کے ذہنوں میں ایجاد کی جا رہی ہے کہ دیکھو اگر پہنچ نہ سکو تو گھر کی چھت پہ جا کر پڑھ لو. آپ کو کہیں پر بھی زیارت کے حوالے سے وہ چیزیں نہیں ملیں گی کہ جو ہم اپنے ذہنوں میں بعض چیزیں بنا کر بیٹھ گئے. یعنی کیا مطلب؟ آپ کہیں گے مولانا کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ زیارت کا طریقہ، زیارت میں پریفرنسز کیا ہونے چاہیے، ترجیحات کیا ہونی چاہیے، کس طرح سے جاؤ، کس موقع پر جاؤ، کیا کرو، کیا ثواب، یہ سب کا سب جا کر آپ ائمہ علیہم السلام سے سیکھیے، اپنے ذہن کے حساب سے نہیں. کہا کہ اچھا امام کہیں گے دیکھو حل چل گیا متوکل کی خبر، تم عجیب آدمی ہو، یہ سب باتیں کرنے کے لیے آئے ہو، زیارت وارت پڑھ کے کچھ نہیں ہوگا، جاؤ جا کر متوکل کے سامنے کھڑے ہو. یہ نہیں کہا، یہ نہیں کہا. لہٰذا اگر کسی کو کہنا ہوتا تو امام یہ فرماتے. اور جو مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ امام حسین کی خبر پر حل چل رہا تھا، امام کے چاہنے والے کیا کر رہے تھے، یہ ملعون ہے، بدبخت ہے، اس زمانے کے لوگ، لعنت کرنے کا اس زمانے کے مسلمانوں پر مجھے حق نہیں ہے، یا خدا کو ہے یا خدا کے ولی کو ہے. لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب آپ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہر امام کے ساتھ جو چاہنے والے تھے اہل بیت کے، انہوں نے یہ کام نہیں کیا، ان کو یہ کرنا تھا، تو یہ آپ کہہ رہے ہیں یا اس وقت امام نے بھی کہا تھا؟ اگر امام نے نہیں کہا تھا تو کیسے میں امام کے دہان مبارک میں اپنے الفاظ رکھ رہا ہوں؟ یہ بات خوب سوچ کر کہا دیکھو لکھو، اکتب، لکھو زیارت جامعہ کبیرہ. جب نہ رسول اللہ کو فائدہ نہیں ہے اس کا تو بیٹھ کے گھر میں جب تک کوئی کام نہیں ہوگا، اصل تو فتنے کی جڑ وہ ہے. نہیں کہا زیارت لکھو. یہ سب باتیں، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ ہیں کہ ہم کوئی سیاسی کام نہیں کر رہے یہاں پر، ہم تمہیں زیارت جامعہ کبیرہ پوچھا لکھ لو. لہٰذا یہ آپ دیکھیے کہ امام نے کس طرح سے دو زیارتیں جو امام سے منسوب ہیں اور امام کی زبان مبارک سے صادر ہوئی ہیں، ایک زیارت جامعہ کبیرہ، دوسرے زیارت غدیریہ، کس خوبصورت انداز سے، کس طرح سے اس دور میں مومنین کو تعلیم فرمائیں. اور پھر اس کے بعد جب آپ آئے تو رکھا گیا. پھر جب خان السعالی کے بعد دوبارہ آپ کو سامرہ میں بلایا گیا. جب سامرہ میں آپ آئے تو پھر وہاں پر گھر میں نظر بندی، اور کئی دن تک متوکل ملنے نہیں آیا. یہ پروٹوکول کے خلاف ہے. آپ کو پتہ ہے خاندان کون ہے. مدینہ میں کس طرح سے لوگ بفر گئے تھے کہ ہم جانے نہیں دیں گے علی نقی کو اپنے پاس سے. اتنی عزت تھی مدینہ میں، مدینہ منورہ میں. لہٰذا وہاں پر کئی دن تک ملنے نہیں آیا، پھر اس کے بعد ملنے آیا. اور پھر نظر بندی، جو ملنے آ رہا ہے کیوں جا رہے ہو، پیسے لے کے جا رہے ہو. اور جیسا کہ میں نے تھوڑی دیر پہلے بتایا آپ کو کہ وقت بے وقت حکومت کے کارندے کود جائیں گھر میں، جس حال میں لے کر آؤ. تو یہ ایک ہم سن رہے ہیں اس بات کو. پھر اس کے بعد قید خانہ، قید و بند کی صعوبتیں. ابو ہاشم جعفری نے جو روایات نقل کی ہیں کہ امام کو کس طرح سے قید میں رکھا گیا تھا، امام علی نقی علیہ السلام کو، اور وہ تمام کی تمام صعوبتیں، کس طرح سے دباؤ ڈالا گیا. امام نے اس حال میں 33 برس امامت کی ذمہ داری انجام دی ہے. سرکار 33 برس، طویل ترین جو دور ہے امامت کا، ایک امام صادق علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام اور امام ہادی علیہ السلام، حضرت حجت کو ہٹا کر، کیونکہ وہ ایک دوسرے انداز سے امامت کا سلسلہ چل رہا ہے. لہٰذا 33 برس یہ کام کرنا اور امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دینا، اور پھر اس کے بعد دور دراز کے مقامات تک مومنین کو دین سکھانا، دین سمجھانا. عبدالعظیم حسنی، عجیب جملہ ہے، جو تہران میں دفن ہے، تہران سے باہر شہر رئی کہتا ہوں، وہ تہران میں آ چکا ہے. فرمایا کہ عبدالعظیم حسنی جب لوگ آئے وہاں سے کہ جب تمہارے سامنے کوئی تمہارے دین کے سلسلے میں کوئی بات پیش آئے تو عبدالعظیم حسنی سے پوچھو. یہ بات سرکار معمولی بات نہیں ہے. امام ہادی فرما رہے ہیں کہ تم عبدالعظیم حسنی سے پوچھو، وہاں پر رئی میں تمہارے وہ رہتا ہے. اور یہ عبدالعظیم حسنی کتاب لا کر دی. کیا ہے بھائی؟ یہ کہ ابن رسول اللہ، یہ دیکھیے میں نے اپنے عقائد لکھے ہیں، تو آپ ذرا چیک کر دیجئے کہ صحیح عقیدہ ہے میرا کہ نہیں ہے. اور آج کے مومنین، آپ باللہ بخدا شادی و بیاہ و ولیمہ جبر و اختیار پر آپ بحث چھڑوا دیجئے. ایک سے بڑھ کر ایک بول رہے ہوں گے لوگ، اور بغیر کسی توقف کے ایک سے بڑھ کر ایک آپ کو متکلم اور خواجہ طوسی اور علامہ ہلدی وہاں ملیں گے. اور یہ عبدالعظیم حسنی ہے، 4 اماموں کے شاگرد ہیں. امام علی علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ مولا یہ میری کتاب ہے جو میں نے لکھے ہیں اپنے عقائد، آپ ذرا دیکھ کر پڑھ کے بتائیے صحیح ہے کہ نہیں ہے. امام نے لیا، پڑھا. آپ کہیں گے امام نے پڑھا کیوں؟
اب اس کا جواب کبھی کسی اور وقت. کیوں پڑھا اور لگتا یہ ہے کہ دیتے وقت کا انت ولینا حقاً، تم صحیح معنوں میں ہمارے ولی ہو. ایک یہ مسئلہ ہے کہ ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے چاہنے والوں کی زندگیاں، ان کے جو ائمہ کے چاہنے والے ہیں ان کی زندگیاں ان کے قول کے مطابق، ان کے فرمان کے مطابق چلیں. یاد رکھیے ہمیشہ کہ حدود کو ہماری زندگی کی ائمہ معین کرتے ہیں. فضائل سنے ہم نے، اٹھے. یہ فضائل کیا ہے؟ یہ فضائل محبت کو پیدا کرتا ہے. جو خداوند تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ محبت دل میں ہو، یہ تو چاہتا ہے، مولانا آپ نے سمجھا دیا، ٹھیک ہے، چاہتا ہے کہ یہ محبت دل میں ہو ہمارے، اور ہے خدا کا مطالبہ ہے، ہم نے بھی محبت کو رکھا دل میں، خدا کا لطف ہے، ہمارے دل میں محبت ہے. اس محبت کا فائدہ ہے کیا؟ ڈھیروں فائدے ہیں. میں ایک فائدہ چھوٹا سا گناؤں کہ جب بھی دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں انسان سست پڑ رہا ہو، کمزور پڑ رہا ہو، ایک دفعہ وہ روایت دیکھتا ہے کہ رجب کے مہینے میں یہ ثواب ہے عبادت کا. 8ویں امام نے فرمایا محبت کی وجہ سے جو جذبہ آتا ہے وہ کہیں اور سے نہیں آ سکتا. رجب کے مہینے میں یہ چیز ہے کرنا، رجب کے مہینے میں فائدہ اس چیز کا ہے. لہٰذا جمعرات جمعہ ہفتے کو روزے رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اور جمعرات تو چلی گئی اور اب کل ہفتہ ہے. بہرحال تو یہ، اور کسی کا بہت اچھا جملہ ہے، وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں، میرا نہیں ہے، میں نے کسی سے سنا ہے، لیکن میں اس کو ذرا وضاحت کے ساتھ بتاؤں گا. جب بہار آتی ہے، مارچ کے بعد ہمارے یہاں بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ میں مارچ کے اینڈ میں، آخر میں بہار آتی ہے، یعنی برف پگھلنے لگتی ہے. جہاں برف پڑتے ہیں وہ ہواؤں میں ذرا سی سردی اور جاڑے کی شدت میں کمی آ جاتی ہے، اور پھر جہاں برف پڑتی ہے وہاں برف پڑنا رک جاتی ہے مارچ کے بعد اپریل میں. تو کسان کرتا کیا ہے؟ کسان بیج بوتا ہے گندم کے. کب بوتا ہے؟ جب بہار کے آغاز میں. بہار کے 3 مہینے ختم ہوتے ہیں، گرمی کے 3 مہینے ختم ہوتے ہیں، تو گندم بڑی ہوتی ہے، پکتی ہے، تیار ہوتی ہے. پھر اس کے بعد وہ گندم کو کاٹتا ہے، اور وہ پھر اس کی صفائی ہوتی ہے، اور وہ گندم کے دانے اور پھر آٹے میں تبدیل ہوتا ہے. اگر یہ کسان کہ زمین تو ہماری ہے ہی، گھر یہ رہا، زمین یہ سامنے ہے، پریشانی کی بات کیا ہے؟ گرمیوں کے سمر کے اینڈ میں جا کر ہم گندم کا بیج بوئیں گے. اس سے کہا جائے گا سرکار وقت نکل جائے گا، بہار میں بوئیے تاکہ گرمیوں کے آخر میں آپ کو فصل پک کے تیار ملے. زمین ہماری ہے بھائی، کیوں کہہ رہے ہو؟ آپ کی زمین ہو، موسم آپ کا نہیں ہے، وہ اس خدا کے ارادے کے تحت چلتا ہے. تو سرکار ولایت ہماری ہے، پنجتن ہمارے ہیں، 12 امام ہمارے ہیں، 14 معصومین ہمارے ہیں تو آپ کے، لیکن ان کی مشیت کا تقاضا یہ ہے کہ بہار آئی ہے رجب کے مہینے میں، استغفار کی، زمین کو صاف کیجئے، بیج لگائیے، شعبان میں پانی دیجئے، رمضان میں پھل ملے گا. 23 رمضان کو انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. لہٰذا میں کچھ حدیثیں میں پڑھوں، اور آئمہ کی ایک عجیب خصوصیت ہے جو میں اس حدیث کو پڑھ رہا ہوں. ابو دعامہ سامرہ میں امام شہید ہونے والے ہیں، امام ہادی بستر شہادت پر ہیں. آتا ہے کیسے آئے، میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، بچوں کی سمجھ میں آئے. پوچھتا ہے انسان کیسے آئے؟ جب رسول اللہ آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں. آپ نے جیسے ہی امام کے ساتھ کوئی نیکی کی، اب یہ امام کی کرامت ہے کہ امام کہتے ہیں میری گردن پر تمہارا ایک حق آ گیا، اب میں تمہیں کچھ چیز دوں گا. یاد رکھیے گا یہ بات کو. امام کو دیکھ کر آپ جو بھی کام کریں گے امام کی طرف سے جواب آئے گا. یہ ہو ہی نہیں سکتا نہ آئے، یہ ناممکن ہے. سیدہ کے فرزند ایسے ہیں ہی نہیں. کہتا کہ جب رسول اللہ میں آپ کی عیادت کے لیے آیا تھا اور دیکھیں آپ کا حال. افسوس کرتا ہے امام کی طبیعت ناساز ہے. جان تک امام نے کہا دیکھو تم یہ آئے تو تمہارا اب ایک حق ہے میری گردن پر. تم عیادت کے لیے آئے تو تمہارا ایک حق میری گردن پر ہے. امام فرما رہے ہیں، امام ہادی. کہا کیا؟ کہا ایک حدیث ہے کہ جو علی بن ابی طالب کی ہینڈ رائٹنگ میں ہمارے پاس چلی آ رہی ہے، علی سے حسن، حسن سے حسین، حسین سے علی ابن الحسین، ہوتے ہوتے میرے پاس آئی ہے.
ایک حدیث ہے، یعنی جو ہستی ایک معمولی سے کام پر 10 منٹ 5 منٹ کے لیے آئے عیادت کرنے، اور کیا وہ حدیث تم کو بتاتا ہوں کہ جو بخدا صلوات اللہ وسلام علیہ، کاغذ قلم لاؤ، کاغذ قلم لایا وہ شخص، امام نے بتایا سلسلہ، مولا علی کے ہاتھ کے رائٹنگ لکھائی میں ہے اور دیتے ہوئے ہم تک آئیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو، الایمان ما وقرت القلوب، ایمان وہ ہے کہ دل جس کو عزت دے، دلوں میں ایک ہیبت آئے، دلوں میں ایک کیفیت آئے، اور جب تم اپنے دل کی طرف متوجہ ہو تو تمہیں ایک کیفیت کا احساس ہو، وصدقت الاعمال، اور تمہارے اعمال تمہارے ایمان کی تصدیق کریں، والاسلام ما جرى باللسان وحلت به المناکہ، یہ تو ایمان کی تعریف تھی، اسلام یہ ہے کہ جو زبان سے تم کہہ دو اور نکاح جائز ہو جاتا ہے، اس کی حرمت آ جاتی ہے، احترام ہو جاتا ہے، لیکن ایمان یہ جو ہم نے تم کو بتایا، اسلام الگ ایمان الگ۔ راوی لے کر لکھ کر بیٹھ گیا، سوچوں میں گم، کیا ہوا بھائی، جاؤ، یہ میرے الفاظ ہیں، کہا کہ میری، راوی کہتا ہے اب امام سے، یہ راوی کے الفاظ ہیں کہ ابن رسول اللہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اس کی سند کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کروں یا حدیث کو دیکھ کر خوشی کا اظہار کروں، سند میں کوئی امپورٹنٹ بات ہے ہی نہیں، علی مرتضیٰ نے دیا حسن مجتبیٰ کو، حسن مجتبیٰ نے حسین ابن علی کو، یہ تو آپ سب کو نام پتہ ہے، اس میں ایسی اہم بات کیا ہے؟ اہم بات یہ کہ مولا آپ نے مجھے وہ حدیث دی ہے، یہ سارے نام مجھے پتہ ہے، میں جانتا ہوں 12 کے 12 اماموں کو، لیکن وہ حدیث دی کہ جس کی سند میں سوائے معصوم کے کوئی نہیں ہے، آپ نے یہ چیز مجھے دی۔ پھر اگلی حدیث، میرے خیال سے اس کو میں چھوڑوں اور مصائب کی طرف آؤں۔ ایک جو بات ہے، امام نے ایک اور حدیث بیان فرمائی کہ الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، دنیا بازار ہے، کچھ لوگوں نے فائدہ اٹھایا، کچھ نے گھاٹا کیا۔ فائدہ کس نے اٹھایا؟ پتہ ہے کہ 100 دفعہ استغفار ثواب ہے، پتہ ہے رجب میں وہ نماز پڑھنا ثواب ہے، پتہ ہے رجب میں صدقہ دینا ثواب ہے، بیٹھا ہوں میں کچھ کام نہیں کر رہا، پتہ ہے مجھے دعائیں، کس طرح سے رجب حرام مہینہ، گناہ کا بھی عذاب زیادہ ہوگا اور ثواب کا بھی، جو کام کریں گے اس کا ثواب زیادہ ہوگا، بازار لگا دیا گیا ہے رجب کے مہینے کا، آپ کو خریدنی ہے مغفرت خریدیے، نہیں خریدنی نہیں خریدیے، مولا فرمانے الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون، بازار لگا ہوا ہے، ختم ہو جائے گا، دو طرح سے ختم ہوگا، ایک تو تمہاری موت کی وجہ سے تمہارا بازار ختم ہو جائے گا، دوسرا بازار ختم ہوگا جب قیامت آئے گی، کچھ نہیں بچے گا، سب برباد ہو جائے گا، اب تمہارے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں، زبان بھی نہیں چل سکتی، ذکر خدا کرتے، استغفار کرتے، خدا کی برکتیں مفاتیح کھول کر دیکھتے، دعائیں، اپنے واجبات کو دیکھتے، اپنے اعمال کو، اپنے کردار کو، اپنے سلوک کو گھر میں ہم سب تبدیل کریں تاکہ رجب کی برکتیں عطا ہوں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ تو امام ہادی کی والدہ گرامی کو اٹھا کر لا رہا ہے کہاں سے؟ اسپین کے بارڈر سے مدینے تک، کہ سب سے متقی ترین خاتون وہ ہے جو آ کر والدہ بنے گی امام ہادی کی، اور ہم اور آپ یہ چاہیں کہ بس ایسے ہی چلا جائے گا اور فرش اعضا پر بیٹھیں چلے جائیں، یہیں پہ آئے، یہیں پہ سنا اور اس کے بعد باہر نکلے تو کچھ بھی نہیں، یہ نہیں ہو سکتا سرکار، یہ بہت واضح بات ہے۔ حرام حرام ہے، واجب واجب ہے، جو جو چیز پتہ لگتی رہی ہے حرام ہے اس کو اپنے گھر سے نکالتے رہیے، جو جو چیز پتہ ہے حرام ہے اس کو اپنی ذات سے نکالتے رہیے، مجھے اس پہ کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کرنی، بہت واضح، اگر کوئی کہتا ہے مجھے نہیں پتہ یہ حرام ہے تو وہ غلط کہہ رہا ہے، بنیادی ترین حرام سب کو پتہ ہے۔ اور اگلی جو حدیث ہے، اذا حللت من اخیک فی محل الثقہ، جب تم اپنے مومن بھائی کو دیکھ لو، خوب اچھی طرح ٹھوک بجا کر چیک کر لو کہ یہ قابل اعتماد ہے، دیندار ہے، اس پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، فعدل من الملق الى حسن النیہ، تو زبان سے چکنی چپڑی باتیں کر کے اسے خوش مت کیا کرو، اس کے بارے میں اپنی نیت کو صحیح رکھو، یہ بڑی تلخ اور کڑوی حدیث۔ پھر امام نے فرمایا ایک اور حدیث، اذکر مصرعک بین یدی اہلک، یاد کرو جب تمہیں موت آنے والی ہے اور تمہارے رشتہ دار تمہارے سامنے بستر کے بچھونے کے اطراف میں ہیں، یاد کرو اس وقت کو، فلا طبیب ینفعک یمنعک ولا صدیق ینفعک، نہ کوئی ڈاکٹر ایسا ہے جو تمہاری موت کو روک سکے، نہ کوئی دوست ہے جس کی دوستی تمہیں فائدہ پہنچائے گی، یاد کرو اس وقت کو۔ لہٰذا آئمہ کی زندگی کا اگر نچوڑ آپ نکالیں ایک جملے میں تو معاد قیامت کی جانب توجہ، محبت اہل بیت کے اسلحے کے ساتھ قیامت کے استقبال کو جائیے، اور جو اہل بیت کی محبت کے مطابق آپ کو اعمال بتائے گئے اس کے مطابق چلیے، یہ بالکل واضح بات ہے۔ یہ جو اتنی ڈھیروں حدیثیں ہیں، یہ مولانا رمضان کا درس ہے یا مجلس تھی؟ آپ نہیں کہیں گے، کوئی بھی کہہ سکتا ہے، سرکار
میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ حدیث امام ہادی کی ہیں. یہ کس کے لیے امام نے بیان کی ہیں؟ کیا جناب امیر المومنین کو سنانا چاہتے ہیں، یا اپنی مادر گرامی کو سنانا چاہتے ہیں کہ مادر گرامی آپ سنیے، درس لیجیے مجھ سے، یا اپنے والد کو؟ کس کو بتانا چاہتے ہیں؟ یہ ہم کو اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں. وہ مادر گرامی جو عارفتن بحقی، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ وہ جو امام معصوم ہے ان کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے لیے بیان کیا گیا. لہٰذا یہاں پر اور ایک واقعہ ہوا جو واقعہ شہادت میں پڑھا جاتا ہے، ولادت کے جشن میں نہیں پڑھا جاتا. جو امام ہادی علیہ السلام پر ظلم ہوا وہ یہ کہ کود جاؤ گھر میں علی نقی کے. کود گئے، کہ جس حال میں لے کر آؤ. یہ بڑا ایک عجیب مسئلہ، جس حال میں ہے لے کر آؤ، سر برہنا پا برہنا لے کر آؤ. دربار میں لایا گیا متوکل کے، ایسی حالت میں تھا کہ اس سے گفتگو نہیں کی جا رہی تھی، عقل ٹھکانے پہ نہیں تھی، ہاتھ میں وہ نجاست کا گلاس، کہا پیو. یعنی واقعاً مجھے یہ کہتے ہوئے عجیب، اگر ابرو کا اشارہ ہو جائے تو محل اس کے سر پر منہدم ہو جائے. امام نے جواب دیا ما خامر لحمی و دمی قط. یہ جو چیز ہے نا نجاست، یہ میری نسلوں میں کسی کے گوشت اور خون میں نہیں ہے اس کی آمیزش. یہ نہیں کہ میں نہیں پیوں گا، کہ ما خامر لحمی و دمی قط. میں نے ابھی کیا آیت پڑھی تھی آپ کے سامنے، اذا سمعوا اللغو اعرضوا عنہ. جب کوئی بیہودہ بات دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بڑے احترام سے گزر جاتے ہیں. امام نے کیا فرمایا؟ میرے خون اور گوشت میں نسل میں اس کی آمیزش نہیں ہے. کہا کہ اچھا انشد، شعر بتاؤ. کہا انی لقلیل الروایہ، مجھے شعر یاد نہیں ہے، نہ میں یاد کرتا ہوں نہ میرا کام ہے، میں شعر کے ذریعے گفتگو نہیں کرتا. کہا کچھ تو سناؤ. امام نے وہیں پر فی البدی، اسی محفل میں ایک قصیدہ پڑھا، جس کے بعد دو طرح کی روایتیں ہیں. بہرحال دربار میں کیا حالات پیش آئے، بادشاہ سامنے، امام نے عجیب جملہ کہا. جو قصیدے کا پہلا شعر ہے، باتو علی قلل الاجبال تحرسہم غلب الرجال فما اغنتہم القلل. بڑے بڑے جو پیسے والے لوگ تھے، طاقت والے، وہ پہاڑ کی چوٹیوں پر جا کر رہنے لگے کہ موت یہاں تک نہیں آئے گی، لیکن پہاڑ کی چوٹیوں نے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا. پھر ان کو موت آ گئی، ان کو قبر میں ڈالا گیا کہ ناداہم صارخ من بعد ما قبروا. ایک غیب سے آواز آئی جب ان لوگوں کو قبر میں ڈالا گیا، این الاسرۃ والتیجان والحلل. وہ کہاں ہے تمہارا خاندان، وہ تاج کہاں ہے، وہ لباس فاخر ریشم کے حلہ یمنی کہاں پر ہیں؟ سل الخلیفۃ اذ وافت منیتہ. کوئی پوچھے تو تجھ سے آ کر ہے خلیفہ، اے بادشاہ تجھ سے کوئی آ کر پوچھے تو صحیح. این الحماۃ وین الخیل والخول. جب موت آئے گی تو یہ جو سارے فوجی لشکر ہے یہ کہاں پر ہوگا؟ موت سے کوئی نہیں بچا سکتا. این الرماۃ اما تحمی باسہمہم. وہ تیر چلانے والے کہاں ہیں جو تیرے اطراف میں رہ کر تیر چلا کر دشمن کو بھگاتے ہیں؟ لما اتت کا سہام الموت تنتقل. جب موت کا تیر آئے گا نا اور تجھے اس دنیا سے لے کر جانے کے لیے، تب تو کیسے بچے گا؟ لہٰذا امام نے یہ اس محفل میں یہ قصیدہ پڑھا، اور اس وجہ سے میں شہادت کی محفل میں پڑھا کہ مظلومیت امام کی ولادت کے جشن میں وہ چیزیں پڑھنی چاہیے جو مومنین کے لیے خوشگوار واقعے کا سننے کا باعث بنے، دل میں ایک شادمانی اور مسرت کی کیفیت ہو. تو یہ امام ہادی. اور جو آخری بادشاہ تھا معتز، امام کو 6 مہینے صرف منتصر کے دور میں جو متوکل کا بیٹا تھا سکون کے ایام نصیب ہوئے. 6 مہینے کا دور تھا اور وہ چاہنے والا تھا امام کا، لیکن بہرحال 6 مہینے بعد پھر وہ سلسلہ، یہاں تک کہ معتز کے دور میں مورخین یہ لکھتے ہیں کہ سامرہ میں اتنا شدید کرفیو کہیے، پابندی کہیے تھی کہ امام کی شہادت کے واقعات ہی نہیں پتہ چلے کہ 41 سال کا یہ امام کس طرح سے اچانک کچھ دن بیمار رہ کر دنیا سے چلا گیا. کوئی گواہی دینے پر تیار نہیں. یہ فاطمہ زہرا کا بیٹا شہید ہو گیا، دنیا سے چلا گیا مظلومیت کے ساتھ، دنیا کو نہ پتہ چلا. عجیب مسئلہ یہ ہے کہ بادشاہ کے دربار میں گانے والی خاتون کے دفن کی تفصیلات ہیں. امام کو زہر دیا گیا. امام، ابھی آپ نے روایت سنی، امام ہادی اب چلنے پھرنے کے لائق نہیں رہے، بستر شہادت پر ہیں. امام حسن عسکری تیمارداری کر رہے ہیں. جب زہر دیا جاتا ہے انسان کو تو پیاس کی شدت بڑھ جاتی ہے، بدن میں نقاہت ہو جاتی ہے. یقیناً امام حسن عسکری علیہ السلام نے پانی دیا ہوگا اپنے بابا کو، اور پھر امام ہادی علیہ السلام نے بیٹے کی طرف دیکھ کر وصیتیں کی ہوں گی اور دنیا سے چلے گئے ہوں گے. لیکن امام رضا کا حکم ہے یہاں پر
کہ جب بھی کسی پردیسی مظلوم کے اوپر گریہ کرو نا تو ہمارے جد حسین پر ضرور گریہ کرو. میں کہوں گا امام ہادی کو کربلا سے بڑی عجیب محبت تھی. بھجوایا کرتے تھے کبھی کبھی کہ میرے لیے دعا کرو امام حسین کی قبر کے پاس جا کر. میں کہوں گا اے امام عسکری، آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے جام آب اپنے بابا کو دیا ہوگا. جب سانسیں اکھڑی ہوں گی تو آپ نے اپنے ہاتھ کا سہارا بابا کو دیا ہوگا. لوگ تعزیت کے لیے آئے ہوں گے، لیکن ہماری جان قربان ہو صلی اللہ علیہ یا مظلوم یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی، کہ جب امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے زمین پر آئے ہوں گے، آنکھیں کھول کر دیکھا ہوگا، نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ بھتیجے ہیں، سب گنج شہیدہ میں سو چکے ہیں. اگر ہے تو قاتل خنجر لے کر آ رہا ہے. بس ایک دفعہ زمین کربلا کو زلزلہ آیا، الا قد قتل الحسین بکربلا، الا قد ذبح الحسین بکربلا.